جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے گا، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے، اب چاہے نماز کی بات پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، جب کچھ دنوں کے لیے آپ موبائل یوز کرنے کی خاطر موبائل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپنی کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ، اس کو دیکھیں وہ کون ہے، کب سے ہے، جب سے خدا نے اس کائنات کو بنایا نہ تھا وہ تب سے ہے، لفظ کون نہ تھا مگر وہ تھا، پھر کون ہو کر پوچھتے وہ کون تھا، لفظ کون تھا ہی نہیں، جب کون نہ تھا تو کائنات کہاں سے تھی، لقد کان لکم، اور جب خدا نے اس کی شان کو بیان کیا، عجیب الفاظ، سورہ مبارکہ احزاب، سب کو تو اشارے کافی ہوں گے انشاءاللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اس آیہ مجیدہ نے لفظ استعمال کیے لام کے بعد قد، تاکہ پتہ چلے کون ہے صاحب قد، لام بھی تاکید کے لیے قد بھی تاکید کے لیے، پھر بھی جس کے دل سے شک نہ نکلے اس کو نہ لام کا فائدہ ہوا نہ قد کا فائدہ ہوا، بات واضح ہو رہی، لقد شک دور کر، کانا ثبات بیان کرنے کے لیے، مسلسل ہے، کان پہچانیے کون سے، کون پہچانیے کائنات سے، فی رسول اللہ، یہ فی کہہ کر مکمل نہیں، رسول خدا کی زندگی کا ایک حصہ، ایک شعاع، ایک روشنی، ایک لائٹ، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی تم پیغمبر کو مکمل کہاں سمجھ سکتے ہو، صرف اتنا سمجھ لو کہ پیغمبر کا انداز کیا تھا، اتنا سمجھ لو کہ محبت کیا تھی، شاید تمہیں محبت سمجھ میں آ جائے، اللہ اکبر۔ تو خلقت کے اعتبار سے پیغمبر کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ میں اس وقت بھی کنت نبیا، اس وقت بھی نبی تھا، بنایا نہیں گیا تھا، نبی تھا یعنی بن چکا تھا، وآدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، آپ ادھر گل ادھر، آب اور گل میں تھے آدم، تب تھے خاتم، خدا نے اپنے خاتم کو آدم سے پہلے بنا کے بتایا، جب خاتم ایسا ہو تو قائم کیسا ہوگا، وہ خاتم الانبیاء، یہ قائم آل محمد، وہ اول محمد، یہ آخر محمد، آدم کی خلقت کہاں اور کہاں پروردگار نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتے ہوئے اور میں کنت کنزا مخفیا، ساری دنیا کو بنایا اس لیے کہ خدا کی عبادت کرے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلقت انسان و بشر کا مقصد اور ہے، خلقت مصطفیٰ کا مقصد اور ہے، جب خلقت خلقت سے میچ نہیں کرتی تو جسم جسم سے میچ کہاں کرے گا، مس میچ ہے، کہاں جا رہے ہو، ورنہ ہار جاؤ گے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مقصد خلقت کہاں، انسان و بشر، جن اور بشر کا، اور کہاں مقصد خلقت، اللہ کے حبیب، کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں نے چاہا فاحببت، میں نے چاہا کہ میں ان اور پہچانا جاؤں، وخلقتک یا محمد،
بس میں نے آپ کو خلق فرما دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو مشہور احادیث کے ساتھ پیغمبر کی آمد دنیا میں ربیع الاول کی 17 تاریخ، سیرت النبی کا ایک حصہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ربیع الاول کی 17 تاریخ، البتہ برادران اہل سنت کے علماء کے لحاظ سے اور شیخ یعقوب کلینی نے ان کی موافقت کی ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ کہتے ہیں کہ 11 راتیں گزر چکی تھیں اعلان بعثت سے 40 سال پہلے، یا فیل والے واقعے کے 1 سال کے بعد۔ یہاں سے یوں چلیے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے وہ 40 سے چلیں گے تو آئیں گے وہاں تک، اور جو اس سے پہلے سے موجود تھے وہ فیل کے واقعے سے فیل کریں گے تو آئیں گے وہاں تک، اور پھر پہچانیں گے دن کون سا تھا۔ تاریخ تو آپ نے سن لی، ربیع الاول کی 17 تاریخ، ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ اگر 12 مانیے تو پھر یہ برادران کے علماء کا قول ہے کہ دن پیر کا تھا، اور اگر 17 مانیے تو یہ علماء امامیہ کا قول ہے روایات اہل بیت کی روشنی میں کہ دن جمعے کا تھا۔ میں سوچتا ہوں پیر کا دن ہو تو کیا دن ہو، دن تو وہ ہو جو جمعے کا دن ہو، دنوں کا سردار ہو، انبیاء کے سردار کی آمد۔ ربیع الاول کی 17 تاریخ، عام الفیل، بعثت کے اعلان سے 40 سال پہلے، دن جمعے کا۔ اب دوسرا مسئلہ کہ شکم مادر میں آپ کتنا عرصہ رہے، اس میں بھی اختلاف کہ ایام البیز جناب آمنہ خاتون کے زمانے حمل کے ایام، یعنی کہ ذی الحج کے اعتبار سے وہ لکھتے ہیں کہ 13، 14، 15 یہ 3 ایسے راتیں تھیں اور ایام تھے جن میں آپ حاملہ تھیں۔ اگر یہ مانیے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ 4 مہینے پیغمبر شکم مادر میں رہے، جبکہ ہمارے اعتبار سے اہل بیت کی روایات میں 4 مہینے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول شکم مادر میں کتنا رہے؟ اگر پچھلے سال ذی الحج کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بڑھ جائے گا، 15 مہینے سے اوپر ہو جائے گا۔ تو کیا پیغمبر رہے اتنا عرصہ؟ جبکہ اتفاق علماء امامیہ کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے، اور بہت سے بہت اقصی مدت حمل 22 سے 1 سال ہے۔ 9 مہینے نارمل ہے، کم از کم 6 مہینے، اور بہت سے بہت کوئی اگر لیٹ ہو جائے اس کی برتھ تو 1 سال تک، بس اس سے اوپر نہیں ہے، 6 سے کم نہیں ہے اور 12 سے اوپر نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو بھیجا تو 17 کو بھیجا کہ 12 کو بھیجا؟ 12 ہو تب بھی 12 ہے، 17 ہو تو 5 کی محبت میں اضافہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ، دن اور وقت صبح صادق، جو کہ آیا ہے امین و صادق۔ الوات پڑھے محمد والا۔ اللہ کے حبیب کی سیرت کے بیان کے اعتبار سے آج کی حد تک بات کو یہاں لا کر روک رہا ہوں، اور اب روز آپ کی خدمت میں سیرت کا یہ بیان آگے بڑھے گا، مگر سورہ محمد کی آیت نمبر 2 آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں کہ آیت نمبر 2 یہ وہ آیت ہے اس میں پیغمبر کا نام آیت کا حصہ بنایا گیا۔ انشاءاللہ وہ 5 مقامات مکمل کریں گے،
کیا پیغمبر کا نام لے کر قرآن نے ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 2 سورہ محمد. اسی آیت کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ محمد. وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دیا. آمنو، وہ ایمان لے کر آئے، بما نزل علی محمد، اس پر جسے محمد کہتے ہیں ایمان لے کر آئے. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ اکبر. پیغمبر کے وجود مقدس پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو پیغمبر پر نازل ہوا وہ حق ہے. اب کتاب اترے تو حق، محبت علی اترے تو حق، شفقت زہرا اترے تو حق، حسنین کریمین کا پیار اترے تو حق، کسی کا اٹھانا اترے تو حق، کسی کا بٹھانا اترے تو حق، کسی کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر پیار کرنا اترے تو حق. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اس لیے سورہ حشر کی آیت کا پیغام یہ ہے، یاد رکھیے، جو محمد دیں وہ لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دے رسول لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دیں رک جاؤ. اور جب ایمان لے کر آئے اس پر جو حق پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، تو پروردگار نے اس ایمان کا ایک انعام دیا. ایمان کا انعام دیا. انعام کیا دیا؟ انعام یہ دے کفر عنہم سیئاتہم، ان کی غلطیوں کو خدا نے چھپا دیا، مٹا دیا. کفرا، کفرا کہتے ہیں چھپا دینے کو. خدا نے ان کی غلطیوں کو چھپا دیا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح فرما دی. وہ بے زر تھے ابو ذر بن گئے، وہ بے مان تھے سلمان بن گئے، وہ کہاں کے تھے اور قمبر ذیشان بن گئے. وہ کیسے تھے اور اچھے مسلمان بن گئے. جنہوں نے پیغمبر پر نازل ہونے والے تمام تر خدا کی طرف سے احکامات پر ایمان لے کر آئے، خدا نے ان کو 2 تحفے عطا کیے. اب پیغمبر کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ عطا کیا پیغمبر نے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روزانہ کوشش کروں گا کہ ایک آیت الیوم کے لحاظ سے آیت پیش کروں کہ جو آپ کے لیے بطور وظیفے کے ہو. آج کی آیت الیوم ہے آیت الکرسی. بہت مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ اس کی شہرت آپ نے سنی وہ اور ہے، پیغمبر نے کہی وہ اور ہے. آئیے فرمانے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، القرآن سید الکلام، قرآن ہے سید الکلام. کلام کے سردار کو قرآن کہتے ہیں. وسید القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے. وسید البقرہ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. تو چلے یہاں سے تھے کلام، کلام پر سردار قرآن، قرآن میں سورہ بقرہ سردار، اس میں سردار آیت الکرسی. تو آج پہلی شب میں سرداروں کی بات کر رہا تھا تو آیت بھی لایا سرداری والی. آیت الکرسی سرداری والی آیت ہے.
زرداری والی نہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اصل میں وہ میرے تلفظ میں کہیں فرق نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے اسے کھول کے بیان کیا۔ یہ سرداری والی آیت، آیت الکرسی۔ اس آیت کرسی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی، اس آیت میں 50 کلمات ہیں اور ہر ایک کلمے کے اندر 50 برکتیں ہیں۔ 50 کلمات رحمت کے، اور ہر کلمہ رحمت میں 50 برکتیں ہیں۔ اب خود حساب لگائیں، 50 کو 50 سے ملا کے دیکھیں تو آپ کے تو جیب میں درہم دکھائی دیں گے۔ رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے آیت الکرسی۔ اب یہ روایت تفسیر ثقلین میں، یا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے، بعض نے سے چھٹے امام سے، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے گا، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے، اب چاہے نماز کی بات پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، روزانہ نماز وحشت قبر کا اگر عادی ہو تو اس کے درمیان پڑھے، یا آنکھوں کی جلا اور روشنی چاہتا ہو تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھے، اگر فالج سے بچنا چاہتا ہو تو سونے سے پہلے پڑھے، اگر حفاظت چاہتا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے، نماز کی قبولیت چاہتا ہو تو نماز کے بعد پڑھے۔ پڑھے اور پڑھے آیت الکرسی۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 1000 مکروہات اور دنیا کی ناپسندیدہ باتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور 1000 مکروہات اور ناپسندیدہ باتیں آخرت کی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ ادھر بھی 1000 گئے، ادھر بھی 1000 گئے۔ ان 1000 مکروہات جو دنیا کے ہیں، اس میں سب سے معمولی ہے، سب سے معمولی فقر، غربت۔ امام فرما رہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے 1000 مکروہات دنیا سے خدا اسے محفوظ کر دیتا ہے، وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے معمولی، سب سے کم تر ہے فقر، اور جو 1000 آخرت والی مکروہات ہیں جو دور ہوں گی، اس میں سب سے کم تر ہے عذاب قبر۔ اب بتائیے، جب فقر نہ رہے، عذاب قبر نہ رہے، تو یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ۔ اسے کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔